اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یونٹ نمبر 6 سمپل کیمیکل ریئیکشن۔ آج کل ہم یونٹ نمبر 6 پڑھ رہے ہیں۔ سمپل کیمیکل ریئیکشن جو ہیں ان کو ہم ڈیوائڈ کر دیتے ہیں 2 سیکشنز کے اندر۔ ایک میں یہ ہے فزیکل چینج اور سیکنڈلی جو ہے وہ کیمیکل چینج۔ تو یہ ہمارا بیسکس ہیں۔ سلیبس آپ کو یہ دیا گیا ہے، یونٹ نمبر 6 ہے اور اس کے اکارڈنگلی جو سلیبس ہے یونٹ نمبر 6 میں سے وہ ہے پیج نمبر 72 73 ہم نے پڑھنا ہے۔ اس کی 73 کی جو ٹیسٹ یور سیلف بھی کرنی ہے، 74 75 76 اور ان کی جو ٹیسٹ یور سیلف ہے وہ بھی کرنی ہے، اور ایکسرسائز میں سے کویسچن نمبر 1 اور 2 کو کرنا ہے۔ تو چینج کین بی ڈیوائڈیڈ ان 2 گروپس۔ چینجز جو ہیں وہ 2 گروپس میں کی جا سکتی ہیں۔ نمبر 1 کیا ہے؟ فزیکل چینج، نمبر 2 کیمیکل۔ فزیکل چینج کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کی ظاہری شکل جو ہے اس میں تبدیلی کو فزیکل چینج کہتے ہیں۔ اس میں کئی طرح کی ایگزامپلس دی جا سکتی ہے۔ اس نے جو بک کے اندر ایگزامپل دی گئی ہے اس میں یہ ہے کہ ایک کین ہے، یہ جو پیپسی یا کوئی بھی ڈرنکس کین ہے، اس کو جو ہے وہ بریک کیا گیا ہے، اس کو ہٹ کیا گیا ہے، تو اس کی جو شکل ہے وہ اب چینج ہو گئی ہے۔ تو یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی شکل چینج ہو گئی ہے، اس کو دوبارہ ٹھیک کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کی جو کیمیکل کمپوزیشن ہے وہ چینج نہیں ہوئی، وہ سیم ہے، تو لہذا اس کو چینج کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح یہ جو ہم سیلڈ وغیرہ بنا لیتے ہیں سبزیاں کاٹ کر کے، تو اس کو بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ فزیکل چینج ہے، یعنی ایسی چینج جس کے اندر کوئی کیمیکل تبدیلی نہ آئے، اس کو فزیکل چینج کہتے ہیں۔ فزیکل چینج ہوتی ہے وہ ریورسیبل ہوتی ہے، وہ واپس آ سکتی ہے، اور دوسری جو ہے وہ ہے کیمیکل چینج۔ کیمیکل چینج جو ہے وہ ریورسیبل نہیں ہوتی، پرماننٹ چینج ہوتی ہے، اس کے اندر سے جو کیمیکل کمپوزیشن ہے وہ بھی چینج ہو جاتی ہے۔ ایگزامپلس کے طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بریڈ ہے، بریڈ ٹوسٹ، اس کو آپ گرم کریں تو اب اس کی کیمیکل کمپوزیشن جو ہے وہ چینج ہو جائے گی۔ ایگ ہے، اس کو کوک کر دیں، کوکڈ ایگ، انڈے کو پکائیں، انڈے کی کیمیکل کمپوزیشن چینج ہو جاتی ہے۔ سبزی کو پکائیں، سبزی کی کیمیکل کمپوزیشن چینج ہو جاتی ہے۔ دہی جو ہے وہ دودھ کے اندر ڈال دیں تو یogurt بن جائے، تو وہ بھی کیا ہے، اس کی کیمیکل کمپوزیشن اب دودھ کی، ملک کی جو کیمیکل کمپوزیشن ہے وہ کیا ہو گئی ہے، چینج ہو گئی ہے۔ ایک پیپر ہے، یہ کاغذ ہے، اس کو آپ جلا دیں تو اب وہ ایش بن گیا ہے، تو یہ بھی اس کی کیمیکل کمپوزیشن چینج ہو گئی۔ اور یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کو واپس نہیں لایا جا سکتا۔ اگر ایک پیپر ہے، کاغذ ہے، اس کو آپ نے جلا دیا ہے، وہ اب ایش بن گیا ہے، اب آپ اس کو واپس کہیں کہ مجھے وہی وائٹ والا پیپر چاہیے تو وہ ممکن ہی نہیں ہے، جو مرضی کر لیں وہ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے طرح انڈا ہے، ایگ ہے، اس کو آپ نے کوک کر لیا، پکا لیا، اب آپ واپس اس کی پہلی حالت میں نہیں لے جا سکتے، جتنا مرضی زور لگا لیں۔ تو جو کیمیکل کمپوزیشن کا جو چینج ہوتا ہے، دیٹ از اے پرماننٹ چینج دیٹ کانٹ بی ریورسیبل۔ تو آج ہم نے اس کے اندر سے ایک ٹیسٹ یور سیلف کر رہے ہیں، پیج نمبر
73 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 है, गिव 3 डिफरेंसेस बिटवीन अ फिजिकल चेंज एंड अ केमिकल चेंज। तो नंबर 1 फिजिकल चेंज, नो न्यू सब्सटेंसेस आर मेड, यानी फिजिकल सब्सटेंसेस के अंदर क्या है कि वो चीज़ वही रहती है, उसकी जिसामत के अंदर तब्दीली आ जाती है वक्ती तौर पर और उसको ठीक किया जा सकता है और ये परमानेंट तब्दीली नहीं होती है। एंड और इसमें से कोई नई चीज़ भी नहीं बनती है, यानी कि नो न्यू सब्सटेंसेस आर मेड। द सेकेंडली है एनर्जी इज़ नॉट ऑलवेज गिवन आउट और टेकन इन। तो इसमें से जो एनर्जी है इज़ नॉट ऑलवेज, यानी कि नहीं हमेशा बाहर जाती ना वापस आती है, यानी कि एनर्जी का आना जाना इसमें नहीं है, क्योंकि एनर्जी जो है वो उसको चेंज कर देती है, उसकी केमिकल कंपोजिशन को तब्दील कर सकती है। तो इसलिए वो कहता है कि इसके अंदर इसका कोई अमल दखल नहीं होता। यही नहीं कि जैसे कि आपने जो है वेजिटेबल्स हैं उनको आपने कट किया हुआ है, तो अगर आप उसमें से एनर्जी को अगर आप उसमें एंटर करते हैं, इसका मतलब आप उसे कुक कर रहे हैं, जब आप उसे पका लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, उसकी जो केमिकल कंपोजिशन है वो चेंज हो जाती है। तो वो फिज़िकल चेंज नहीं हो रहती, वो उसकी केमिकल चेंज हो जाती है। तो फिज़िकल चेंज जो है उसके अंदर एनर्जी इज़ नॉट ऑलवेज गिवन आउट और टेकन इन। एंड द थर्ड इज़ इट कैन बी रिवर्स्ड, इसको वापस किया जा सकता है। यानी क्या है, जैसे एक एग्ज़ाम्पल है कि आपने ब्रिक्स का एक आपने घर बनाया हुआ है, तो उसको आप दोबारा से चेंज कर रहे हैं, उसकी जो डिज़ाइनिंग है, उसके कमरे की जो शेप है, उसको आप तब्दील कर रहे हैं और आप ये कर सकते हैं। तो ये क्या है, फिज़िकल चेंज है। हाँ, उसके अंदर जो मटेरियल यूज़ हो रहे हैं, अगर उनके अंदर ये जो सीमेंट है ये यूज़ हो रहा है, तो सीमेंट के अंदर जब पानी डल जाता है तो ये केमिकल चेंज हो जाती है। यानी कि हाँ, अगर आपने जैसे पुराने घर बनाया करते थे कि मिट्टी का गारा बना करके उसमें ईंटें लगाई हुई हैं, तो फिर तो कोई मुश्किल नहीं है, आप उसे बेशक रोज़ उसकी शक्ल तब्दील किया करें, रोज़ नया घर बनाया करें, तो उसमें बस आपकी एक स्ट्रगल है, आपकी मेहनत है। इसके अलावा उसमें जो केमिकल कंपोजिशन है उसमें कोई तब्दीली नहीं है। तो ये तो हो गई जो फिज़िकल चेंज है उसके बारे में। केमिकल चेंज की जो पॉइंट्स हैं उसमें ये है कि 1 और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, यानी एक या एक से ज़्यादा भी नई चीज़ें बन जाती हैं। जैसे कि आपने एक एग है उसको आपने पका दिया है, तो अब वो क्या हो गया, पका हुआ एक अंडा है वो अब तैयार हो गया है। इसी तरह आपने दूध में योगर्ट को डाला, तो अब आपने उसको रख दिया, अब वो दूध वापस दूध नहीं रह सकता, बन नहीं सकता। हाँ, उसके आगे जो है वो उसमें से दही भी बन सकता है, उस दही से आगे आप लस्सी भी बना सकते हैं। तो ये आप नेक्स्ट उसमें से कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप कहें कि अब ये वापस दूध बन गया है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। एनर्जी इज़ ऑलवेज गिवन आउट और टेकन इन। जो केमिकल कंपोजिशन होगी, जो केमिकल चेंज होगी, उसके अंदर एनर्जी का अमल दखल बहुत ज़्यादा है। जैसे एग है उसको आपने पका लिया है, तो वो एनर्जी उसमें आपने एंटर की है। दही को दूध में आपने डाल दिया था, तो अगर आप उसे प्रॉपर दही बनाना चाहते हैं तो उसमें क्या होगा, आपको जो दूध है, मिल्क है, उसको नीम गर्म सा करना होगा, तो थोड़ा गर्म सा, फिर उसमें आप योगर्ट डालेंगे, फिर उसको आप बंद करके किसी जगह पे रख देंगे, तो एनर्जी चेंज की वजह से उससे बैक्टीरिया जो हैं वो काम करेंगे और वो उसकी कंपोजिशन जो है वो तब्दील हो जाएगी।
اسی طرح آپ نے ایک پیپر ہے، کاغذ ہے، اس کو آپ نے جلا دیا، تو اب برننگ آپ نے اس کے اندر انرجی کو انٹر کر دیا، اب وہ برن ہو گیا، برن ہو کے وہ ایش بن گیا، اب وہ واپس اس کی ممکن نہیں ہے۔ تو یعنی کہ جو کیمیکل چینج ہوتی ہے اس کے اندر انرجی کا عمل دخل بہت زیادہ ہے۔ تھرڈلی ہے کہ اٹ از یوزلی ویری ڈیفیکلٹ ٹو ریورس۔ ہاں، یہ اس کے اندر اس کی جو مین پراپرٹیز میں یہ بھی ایک پراپرٹی ہے کہ یہ اس کی واپسی نہیں ہے۔ جیسے کہ ایگزامپل ابھی ہم دی تھی کہ ایک پیپر ہے، کاغذ ہے، اس کو جلا دیا گیا ہے، اب وہ ایش بن گیا ہے، سا بن گیا ہے، اب آپ اس کو واپس چینج کریں کہ وہی والا پیپر جو آپ نے جلایا تھا وہ بن جائے، تو وہ اب نہیں بن سکتا۔ تو یہ اس کی کیا ہوگی، یہ اس کی یعنی کہ ڈیفیکلٹ ٹو ریورس، یعنی کہ اب یہ واپس اس کا آنا ممکن نہیں تھا۔ اسی طرح آپ نے ایگ جو ہے اس کو پکا لیا، تو اب آپ دوبارہ سے واپس وہ والا ایگ آپ کو نہیں مل سکتا۔ تو اسی طرح باقی بھی جو جس طرح سرکہ اگر آپ دودھ میں ڈال دیتے ہیں تو دودھ خراب ہو جاتا ہے، تو یہ بھی کیا ہے، ایک پرماننٹ چینج ہو جاتی ہے، یہ بھی واپسی ممکن نہیں ہے۔ تو یہ آپ کو ایک پیج پہ جو فرسٹ پیج ہے اس کے اوپر کچھ چیزیں دی گئی ہیں۔ یہ فرسٹ میں ہے کہ فیول جو ہے وہ برن ہو رہا ہے، یہ بھی کیا ہے، یہ کیمیکل چینج ہے۔ یہ جو ٹوسٹ برن ہے، یہ جو بریڈ کے ٹوسٹ ہے وہ جل گئے ہیں، یہ بھی ایک کیمیکل چینج ہے۔ اور فوڈ جو ہے اس کو کوک کیا جا رہا ہے، پکایا جا رہا ہے، تو یہ بھی کیا ہے، ایک کیمیکل چینج ہے۔ تو یہ جو تینوں ڈائیگرامز ہیں ان کو آپ نے بنانا ہے کیمیکل چینج کے ساتھ۔ اور دوسرا جو فزیکل چینج ہے اس کے اندر یہ جو پہلا ہے کین اور کرشڈ، تو یہ اس کی فزیکل چینج ہے، اس کی کیمیکل کمپوزیشن چینج نہیں ہوئی ہے، اس کو دوبارہ سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ فوڈ از چاپڈ، یہ جو آپ کے سامنے جو ڈفرینٹ قسم کی جو سبزیاں ہیں ان کو کاٹا گیا ہے، تو یہ بھی ایک فزیکل چینج ہے، ان کو دوبارہ سے واپس علیحدہ علیحدہ کیا جا سکتا ہے۔ تو آئس میلٹ، آپ نے دیکھا پانی کو آپ نے فریج میں رکھ دیا، اس سے برف بن گئی، آپ نے اب یہ اس کی فزیکل چینج ہے، اب آپ نے اس برف کو باہر نکال کے رکھ دیا، پھر وہ پانی بن گیا، تو یہ بھی اس کی فزیکل چینج ہے۔ تو اس کے اندر کسی طرح کی کوئی کیمیکل کمپوزیشن اس کی تبدیل نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ آپ نے فزیکل چینج کے ساتھ ان تینوں ڈائیگرامز کو بنانا ہے۔ Question number 2. Which of the photographs on the left page are example of physical change and which one are chemical change? Explain your answer. تو یہی آنسر ابھی دیا گیا ہے، یہی چیزیں جو ہیں وہ اسی طرح یہ کرشڈ کین ہے، فوڈ شاپڈ ہے، اور آئس میٹلز ہے، یہ آئس میلٹ ہیں، تو یہ جو ہے وہ اس کی فزیکل چینج ہے، اور فیول برننگ ہے، ٹوسٹ برن ہو رہے ہیں، اور فوڈ از کوکڈ، تو یہ کیا ہے، کیمیکل چینجز ہے۔ کوشچن نمبر 3 ہے when do chemical change happen؟ کیمیکل چینج کب ہوتی ہے؟ ڈیورنگ اے کیمیکل ریئیکشن، جب کوئی کیمیکل ریئیکشن ہوتا ہے تب کیمیکل چینج ہوتی ہے۔ تو اس میں ایگزامپل جو ہیں وہ ہمارے نیکسٹ ٹاپک کے اندر ہوں گے، لیکن پھر بھی میں یہاں بھی اس کا ذکر کر دیتا ہوں کہ آئرن پلس سلفر، تو اس سے کیا بن جاتا ہے، آئرن سلفیٹ، یعنی کہ اس میں جب کیمیکل چینج ہوتی ہے، کیمیکل ریئیکشنز جب ہوتے ہیں تو اس میں سے ایک نئی چیز بن جاتی ہے۔ تو آج ہم نے پیج نمبر 73 کے اوپر جو ٹیسٹ یور سیلف تھی اس کو آج ہم نے کر لیا ہے۔
اس کی تینوں کویسچنس ہم نے کر لیے ہیں. ان کویسچن کو ہم کافی ڈیٹیل کے ساتھ 2 دن پہلے سے بھی ہم اس کی فزیکل چینج اور کیمیکل چینج پر ہم نے بہت سیر حاصل بحث کی تھی، بہت ڈیٹیل کے اندر آپ کو سمجھایا تھا. امید ہے آپ اس کو سمجھ چکے ہوں گے. تو آپ ان لیکچرز کو غور سے سنا کریں، ان چیزوں کو بک سے ریڈ کیا کریں، جو ڈیفیکلٹ چیزیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں پوچھا کریں. تو بہت کم بچے جو ہیں وہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. پیپر اب بالکل قریب آنے والے ہیں، اسکول کھلنے جا رہے ہیں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے. اب جو کرونا کی جو بیماری ہے الحمدللہ پاکستان میں بہت حد تک کنٹرول ہو چکی ہے. تو تمام ادارے اب کھل چکے ہیں، وہاں پہ کام شروع ہو چکے ہیں اپنی روٹین کے مطابق. تو بس اب یہ لاسٹ میں ہمارے کالج رہ گیا ہے، کالج سکولز، اور انشاءاللہ یہ بھی اب اوپن ہونے والے ہیں. تو اپنے آپ کو اپنی کاپیز جو ہیں، اب ہم فرسٹ آف آل جب کالج وغیرہ اوپن ہوں گے تو آپ سے ہم نے جتنا بھی کام کروایا ہے اس کے بارے میں ہم آپ سے وہ کاپیز مانگیں گے کہ ان پہ ہمیں چیک کروائیں جو ہم نے آپ کو کویسچن آنسر لکھوائے ہیں، اور جو بھی اس کے علاوہ جو کویسچن لکھوائے گئے ہیں تو وہ آپ سے کاپی ہم نے لے لینی ہے. تو فرسٹ جو ہے 1-2 دن کے اندر ہم نے کاپی چیک کر کے آپ کو واپس کرنی ہے. تو اب آپ کی کاپی بنائیں گے تبھی آپ ہمیں دے پائیں گے. تو لہٰذا کاپی کو ہے مینٹین کر کے رکھیں، کیونکہ یہاں سے جب ہم اس کو چیک کر بھی لیتے ہیں تو وہ بات نہیں ہے، اس کا بھی فزیکل ہونا ضروری ہے. تو فزیکلی ہم اس کو دیکھیں گے کہ آپ نے کام اس میں کیا کیا ہے. تو امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. اپنا خیال رکھیں، اپنے ماں باپ کا احترام کریں، اپنے بھائیوں کا، بڑے چھوٹے بڑوں کا ادب اور چھوٹوں سے پیار کریں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.